یوں کہنا چاہیے نا. تو جی جی وہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جناب محترم ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب تشریف فرما ہیں، جو کہ سابق سفیر ہیں، اسکائپ پر ہیں. ہم ان سے 3-4 سوال کریں گے، اور وہ اہمیت کے حامل ہیں کیونکہ ان کی جو ہم گفتگو سے بہت متاثر ہیں. ایک تو بڑی شائستگی ہے اس میں، بڑی اس کے اندر خبر ہوتی ہے، اور بہت زیادہ متاثر کن انداز میں وہ اپنی بات کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جو آج کل ناپید ہے. تو السلام علیکم ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب. وعلیکم السلام، اور بہت شکریہ آپ نے مدعو کیا آپ آپ کو نے اس خوش آمدید پروگرام میں. کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. فرمائیے. مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو مقبوضہ کشمیر میں 10 سال بعد میں ریاستی اسمبلی کے انتخابات ہو رہے ہیں. اس سے آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ کچھ جو کم سے کم جو ووٹ پڑے ہیں وہ 50 سے 58% ہیں، اور زیادہ سے زیادہ 70 سے 80% پڑے ہیں. اور بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ جو ان کا منصوبہ تھا، ایک شک ہے کہ کسی بھی اس ریاست کو شامل کرنے کے لیے ریاستی اسمبلی سے کا پاس کرنا کہ وہ ہندوستان میں ضم ہوتی یا نہیں، وہ یہ مرحلہ طے کرنا چاہتے ہیں اس الیکشن سے. تو کیا خیال ہے یہ مکمل ہو جائے گا؟ کیونکہ جس طرح کے الیکشن ہو رہے ہیں اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے بہت سارے بی جے پی کے امیدوار کھڑے کیے ہیں، اور اس میں وہ یہ مرحلہ طے کر لیں گے. فرمائیے آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، جو اس وقت بی جے پی گورنمنٹ اور مودی سرکار کا وتیرہ ہے، اس وتیرے کے مطابق جب سے 2019 سے 5 اگست سے جب سے انہوں نے آرٹیکل 370 اور 35 کو ریووک کیا ہے، اس وقت سے پوری تیاری ہے مودی سرکار کی کہ کس طرح سیبوٹاج کیا جائے ریاست کی اس الیکشن کو، اس انتخابات کو، اور کس طرح ریاست کا پورا حلیہ بدل دیا جائے، اور کس طرح ریاست کی یہ حیت بدل دی جائے، کس طرح کشمیریوں کو، جن کو کہ جب انسٹرومنٹ آف سیشن سائن ہوا راجہ ہرجیت سنگھ سے، تو اس وقت سے لے کے یہ ایک انڈیپینڈنٹ ان کی آئیڈینٹی، اپنی شناخت ایک ان کی، وہ سب سے ان کے لیے محترم اور مقدم ہے. اور اس شناخت کو ختم کرنے کے لیے مودی سرکار اپنی تن من دھن کی بازی لگا کے یہ کرتی رہی. اور کیسے کیا؟ پہلے تو دیکھیں 370 اس کو انہوں نے ریووک کیا، ختم کیا، اور 35 وہاں پر نے بھی بات کی کہ ریاست کی اسمبلی سے وہ ریزولوشن پاس کرا کے اس کو پرمنٹ کر لیں گے. ریاست کی اسمبلی سے ریزولوشن پاس نہ کرا کے 370 کو انہوں نے جو لاگو کیا، یعنی کہ ریووک کیا، اس وقت ہی انہوں نے اپنی کانسٹیٹیوشن کی غلطی کی. یہ انڈیا کے اپنے کانسٹیٹیوشن میں باقاعدہ دیا ہوا ہے کہ جب بھی کسی کانسٹیٹیوشنل چینجز کی یا ریاست کی حیت کو بدلنے کی بات آئے گی تو ریاستی اسمبلی ان کی انہوں نے ریزولوشن پاس کر کے لوک سبھا میں بھیجنا ہے اور ان کی اسمبلی میں بھیجنا ہے. تب جا کے اگر وہ اسمبلی چینج کرتی ہے اپنے کانسٹیٹیوشنل آرٹیکلز کو، اپنے دستور کو، تو ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر صدر ہوا یہ کہ سب سے پہلے انہوں نے شاطری یہ کی، اور سب سے پہلے ایک انہوں نے اپنی چالاکی یہ دکھلائی کہ پہلے تو انہوں نے اسمبلی کو ڈیزالو کر دیا. جب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی تو پریزیڈنشل آرڈر کے تحت وہاں سے ان کے جو ایڈمنسٹریٹر اور جو گورنر ٹائپ مقرر کیا، ان سے انہوں نے ایک چٹھی لکھوا کے اور وہ کر اپنے اسمبلی میں بھجوایا، اور اسمبلی میں انہوں نے پاس کر دیا، اور اپنے پریزیڈنشل آرڈر کے تحت یہ لاگو. تو پہلی تو وہاں غلطی ہوئی ان سے، اور اس غلطی کو دنیا کے آنکھوں سے اوجھل کرنے کے لیے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 18 سے لے کے جو شروع ہوئے ہیں الیکشن، پہلا فیز گزر گیا جس کا کہ آپ نے حوالہ دیا کہ ووٹرز ٹرن آؤٹ بہت زیادہ تھا. مودی سرکار یہ بتانا چاہتی ہے کہ ووٹر ٹرن آؤٹ ہے، امن امان ہے، خوش ہیں لوگ، خرم ہیں، اور کشمیری اب اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے ان کو
انہوں نے امپلائمنٹ کے یعنی کہ روزگار کا بھی بتایا مودی سرکار نے، جب نریندرا مودی نے جب تقریر کی پچھلے دنوں وہاں جا کے الیکشن کمپین میں، اور کہا کہ یہاں تو میں دودھ کی ندیاں بہا دوں گا، دودھ اور شہد کی اتنی ترقی ہوگی۔ تو اس کو کیا کیا؟ دیکھیں پچھلے سال، اس سے پچھلے سال انہوں نے ڈیلیمیٹیشن کی، ڈومیسائل انہوں نے تقریباً 1.5 ملین کے قریب لوگوں کو باہر آ کے بسایا، جو، اور اس میں بتاتا ہوں کہ کیا قانون کی خلاف ورزی کی، اور بسانے کے بعد 2.5 نئے ووٹرز کو انہوں نے رجسٹر کیا، اور یہاں بھی ان کو صبر نہیں آیا، ڈیلیمیٹیشن الیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے ڈیلیمیٹیشن ایسے انداز میں کی کہ جہاں جہاں ہندو آبادی زیادہ تھی اس کو علاقوں کو کاٹ پیٹ کر اس طرح کیا کہ ووٹرز کا بیلنس خراب ہو، اور بیلنس خراب ہونے کے ساتھ جو انہوں نے ایک اور جو انہوں نے اپنی شطرنج پر اپنی ایک مکاری کی ہے، وہ یہ کی ہے کہ ساتھ میں انہوں نے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اتنے زیادہ کھڑے کر دیے ہیں کہ وہاں ووٹ تقسیم ہو، جو لوگ ووٹرز آئے ہیں جو کہ کولیجن کانگریس کی اور وہاں کی پارٹی کی پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور باقی پارٹیوں کی بنی ہے، وہاں کے کینڈیڈیٹ نہ جی سکیں، لیکن پھر بھی لوگ جو نکلے ہیں وہ مودی کی وجہ سے اور اس کی کمپین کی وجہ سے اور یہ بی جے پی کی وجہ سے نہیں نکلے ہیں، لوگ اس لیے نکلے ہیں کہ جس طرح گارجین بھی رپورٹ کر رہا ہے، پہلے فیز میں جو ووٹرز آئی ہیں وہ ایک ریفرینڈم کے طور پر نکلے ہیں کہ 10 سال بعد جب ان کو یہ موقع ملا ہے تو وہ بتانا چاہتی ہیں کہ وہ نکل کے آ رہے ہیں، ووٹ ڈال رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ووٹنگ میں دھاندلی بھی ہوگی، یہ اور بات ہے کہ پری پول الیکشن میں دھاندلی ہو چکی، یہ اور بات ہے کہ الیکشن کے دوران جو بیوروکریٹس لگائے گئے، باہر سے لا کے لگائے گئے، ان کو یہ بریفنگ ہے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، یہ اور بات ہے کہ اتنی کثیر تعداد میں لوگوں کے نکلنے کے بعد بھی وہ دھاندلی بیلٹ باکس میں بھی ہوگی۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے کہ بیلٹ باکس پر بھی فوجی کھڑے ہوئے ہیں وہاں، اور پولنگ اسٹیشن پر بھی کھڑے ہوئے ہیں، پولنگ اسٹیشن کے باہر بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور پوری علاقے میں ایک سراسمی کا سما ہے، اور اس کے ذریعے پھر بھی ووٹر نکل کے آ رہے ہیں، اور وہاں کے کشمیری نکل کے آ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ آپ نے کیونکہ ہماری شناخت چھیننے کی کوشش کی ہے تو ہم بھی آ کے اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نکلنے کے، دنیا دیکھ رہی ہے۔ گارجین نے اس کے پہ بڑی خوبصورت رپورٹنگ کی ہے، اور اس رپورٹنگ کے بارے میں اگر کہیں تو میں چیدہ نکات آپ کے سامنے پیش کر جی دوں آپ کے فرمائیں ناظرین کے لیے۔ فرمائیں۔ جی، انہوں نے، گارجین نے لکھا ہے کہ یہ ایک بہت پاورفل ڈسپلے ہے اس ریزسٹنس کا، کہ کشمیری جس انداز میں نکل کے آ رہے ہیں اور جس انداز میں وہ ووٹ دینے کے لیے سارے کے سارے راضی ہیں، اور پھر وہ اس لیے بھی ہے کہ وہ اپنے کلچرل گارجین کی رپورٹ میں بتا رہا ہوں کہ اپنے کلچرل آئیڈینٹی کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ مودی سرکار نے ان کی کلچرل آئیڈینٹی کو اس کو ختم کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ ہسٹوریکلی کشمیری جو ہے ان کو سب سے زیادہ عزیز، محترم اور مقدم ہے، وہ ہے ان کی اپنی آئیڈینٹی، جو کہ جب سے انسٹرومنٹ آف سیشن، جو کہ وہ بھی ڈیبیٹیبل ڈاکومنٹ ہے، کہ اس کو دیکھا جائے تو اس میں دیا ہوا ہے کہ کشمیریوں کی جو حیت ہے، آئیڈینٹی ہے، اس کو برقرار رکھا جائے گا، اور یہی گارجین بھی رپورٹ کر رہا ہے۔ اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی چیزیں پش بیک کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہاں کی عوام اس مودی گورنمنٹ کی جو حرکتیں ہیں 370 کی، یہ جو ختم کر کے اور جو حرکتیں شروع کی گئی ہیں، اور 35A کو، تو اس کو پش بیک کرنے کی کوشش، لفظ جو استعمال کیا ہے کہ وہ اس طرح کر رہے ہیں اس کو، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جہاں جو پروٹیسٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے ان کو بالکل ڈرا کے، دھمکا کے، کرفیو جیسا سما بنا کے، تو وہ انہوں نے کیا ہے، ٹیریفائی کیا ہے انہوں نے سارے لوگوں کو، اور پھر جو کشمیر کا اسپیشل اسٹیٹس ختم کیا، جس کی وجہ سے لوگ ایک سیلف ریزسٹنس، جو لوگوں میں اس جذبہ سیلف ریزسٹنس کا، اور جو وہاں کشمیر سے سیلف گرون ایک ریزسٹنس موومنٹ کا دوبارہ آغاز ہوا ہے وانی کے بعد، اسی شد و مت سے، تو وہ بھی اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ، اور جب احاطہ کیا گیا تو انہوں نے بتایا کہ اس میں کتنی ظلم و تعدی، جبر و ستم وہاں ہوتی رہی ہے،
اور پھر آخر میں محبوبہ مفتی صاحبہ کی صاحبزادی، انہوں نے بھی اس پر ذکر کر دیا کہ یہ الیکشن نہیں بلکہ یہ ایک ریفرینڈم ہے جتنے لوگ نکل کے آ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں رپورٹنگ اس کی ہو چکی ہے، اور یہ ساری چیزیں اس کی تجزیہ پیش کیا جا سکتا ہے کہ لوگوں کی فیلنگ ریاست میں کیا ہے، مقبوضہ کشمیر میں کیا ہے۔ اور رہا سوال کہ الیکشن کا اگر دیکھا جائے جس طریقے سے ٹرن آؤٹ ہوا ہے لوگوں کا، جس طریقے سے ریاست کے لوگ باہر نکلے ہیں، تو وہ کوئی مودی کی محبت میں تو نہیں نکلے ہیں، وہ اس لیے تو نہیں نکلے ہیں کہ ان کی آپ نے اپنی شناخت کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، اور ان کے سارے حقوق کو آپ نے سلب کر دیا ہے، اس لیے نہیں نکلے ہیں مودی سرکار کے لیے، وہ اس لیے نکلے ہیں کہ لوگ دیکھیں، دنیا دیکھے۔ حالانکہ وہاں کافی پابندیاں ہیں میڈیا پر، لیکن جو سوشل میڈیا پر آ رہی ہے تو وہ یہی ہے کہ 61% سے زیادہ ووٹ، کہیں کہیں 70 تک چلی گئے ہیں ووٹ جہاں جہاں، اور ٹوٹل مجموعی طور پر 61% سے زیادہ ووٹ پڑے ہیں۔ اور وہ اسی بات کی غمازی کرتا ہے کہ کشمیر میں جو اب تک کشمیریوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، ظلم و بربریت ہوتی رہی ہے، کسی طریقے سے اس ووٹ کے ذریعے اپنا پروٹیسٹ، میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد ان کو اپنی اسٹرینتھ کا مزید احساس ہو جائے گا کہ ان میں کتنی زیادہ یکجہتی ہے کشمیریوں میں، اور اس یکجہتی کو ذہن میں رکھتے ہوئے میرا اپنا خیال ہے کہ جو ریزسٹنس موومنٹ ہے، جس کی کہ ان کو اجازت ہے انٹرنیشنل قانون میں کہ وہ ریزسٹ کریں، وہ فریڈم فائٹ کریں، وہ دامے درہمے سخنے ہر لحاظ سے اس کی مزاحمت کریں، اور دنیا اقوام پر بھی یہ ریزولوشن 2649 جنرل اسمبلی کا ریزولوشن ہے، اس کے تحت دنیا اقوام کے لیے بھی یہ اجازت ہے کہ ان کی دامے درہمے سخنے مدد کی جائے۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں یہ ریزسٹنس بڑھے گی اب اس خاص طور پہ ریفرینڈم کے بعد، گو کہ مودی سرکار اپنے ڈپلومیٹک چینل سے یہ بتانے کی کوشش کر رہی ہے، اور مزید اس میں اضافہ کرے گی بی جے پی گورنمنٹ، کہ وہ دیکھیں کتنے لوگ نکل کے آئے ہیں، دیکھیں ہم کتنے جمہوری ملک ہیں، اور انڈیا کتنی طریقے سے انہوں نے ریاست کو اپنی ایک ان کی اسمبلی کو برقرار رکھنے کے لیے الیکشن کرا دیا، اس لیے کہ 370 جو ہم نے کیا یونین ٹیریٹری میں تبدیل کر دیا ان تمام لوگوں کو، اور ان کے سارے حقوق ہم نے لے لیے، یہ انڈیا پروف کرنے کی کوشش کرے گا دنیا میں۔ تو اس سے کشمیری خوش ہیں، کشمیری ناراض نہیں ہے۔ اب آپ اس پروپیگنڈا کو دیکھیں گے آنے والے دنوں میں، اور ہمارا اس میں کیا ہونا چاہیے، بہرحال آپ کی ہمارا پنچ لائے لائن یہ عمل ہے، دنیا کا لائے عمل۔ یہ پنچ لائن یہ ہے کہ یہ جو تحریک ہے جدو کہ بھئی ہمیں انگیج کرنا چاہیے، کہاں تک لڑیں گے، کس کس سے لڑیں گے؟ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایک تو یہ سوال آپ سے ہے کہ یہ معاشرہ جو ہے تشدد کی طرف بڑھ رہا ہے، اور کتنا بڑھے گا، ایک تو یہ بات۔ دوسرا یہ ہے کہ کملا ہیرس کے صدارتی امید بننے سے ڈیموکریٹس کو فائدہ ہوگا، جیت جائیں گی، یا پھر یہ ان کی ٹسل بڑھے گی؟ تو فرمائیں یہ دونوں باتیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو امریکہ میں جو اس وقت پولرائزیشن ہے، وہ الیکشن کتنی بڑھا دے گا اور کس کو کامیاب کرے گا؟ نہیں، پولرائزیشن میں تو بہت ماہر ہیں ہمارے ڈونلڈ ٹرمپ وہاں، اور انہوں نے جس طریقے سے اس معاشرے کو پولرائز کر دیا ہے، اس میں اب ووٹنگ میں اس کا عکس نظر آ رہا ہے، کیونکہ کملا ہیرس کی ڈیبیٹ کے بعد، اور خاص طور پہ جو ڈیبیٹ کے بعد ان کو اس میں پذیرائی تھوڑی سی، یا ان کے پاپولیرٹی میں تھوڑی سا اضافہ ہوا، لیکن اس سے پہلے کہ میں اس بات پر جاؤں، یہ ضروری ہے کہ بتایا جائے کہ امریکہ میں 61.4 اور 3% جو ہے وہ وائٹ پاپولیشن ہے، تو اس وائٹ پاپولیشن یا رائٹ ونگ کے جو سخت گیر ماننے والے لوگ ہیں، ان کی تعداد تقریباً 61% سے زیادہ ہے۔ تو ووٹنگ کا بھی تناسب دیکھنا یہ پڑے گا کہ کملا ہیرس جو کہ بڑی مقبول ہو گئی ہیں ان خواتین میں جو کہ خلاف تھیں ابارشن کے، تو اس کے لحاظ سے وہ وائٹ پاپولیشن اس طرف، اور کچھ وائٹ پاپولیشن کی یوتھ بھی جو نئی سروے آئی ہیں اس میں سامنے آتے جا رہے ہیں، وہ کہ وائٹ پاپولیشن کی یوتھ بھی۔ تو مقابلہ بہرحال سخت ہے۔ کچھ نئے سروے میں پیش کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے چند لمحوں میں، جو میں نے
اپنی ریسرچ میں دیکھا ہے، تو وہ نئے سروے جو ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس لحاظ سے کملا ہارس گین کرتی نظر آ رہی ہیں. لیکن جب میں ڈیموگرافک کو دیکھوں یا آبادی کے تناسب کو دیکھوں تو مجھے اس میں تھوڑا ابھی اور کمپٹیشن نظر آتا ہے. لیکن جس انداز میں کملا ہارس آگے بڑھ رہی ہیں، خاطر خواہ اس کے چانسز ہیں کہ وہ اس اگلے الیکشن میں کامیاب ہو جائیں. جو 7 سوئنگ اسٹیٹس ہیں اس میں ابھی بھی مقابلہ ہے، کافی مقابلہ چوٹی کا ہے، کیونکہ یہ 538 سیٹوں میں سے 270 سیٹیں جب تک نہیں لیں گے الیکٹورل کالج اور سارا ملا کے تو اس وقت تک یہ نہیں معاملہ بنے گا. تو یہ تھوڑا سا ٹرکی معاملہ ہے. لیکن کملا ہارس لیٹسٹ جو سروے آئی ہیں اس کے مطابق ان کے چانسز زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں، اور اس میں تقریباً 6.6% جو ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پہ کل کے سروے میں. جو کل کی سروے آئی ہے اور اس سے پہلے جو سروے آئی تھی اس میں 5 کے قریب 4 کے قریب ڈاکٹر صاحب یہ اضافہ سروے ہوا جو تھا ہوتے ہیں، پوائنٹس. یہ ماضی کے اگر آپ جائزہ لیں تو یہ کتنے صحیح ہوتے ہیں؟ ماضی کا جو اگر میں سروے جی فرمائیں. جی سروے کا کہ آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ امریکہ میں کو 539 کے قریب سروے کی کمپنیاں ہیں، 538. تو 538 یہ کمپنیاں یہ سروے کر رہی ہوتی ہیں. تو سروے کا یہ بڑی ڈسیپشن والے سروے بھی ہوتے ہیں اس میں. لیکن ان 538 کمپنیوں کی سروے کو اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے، جو کہ جیسے یہ بڑے اخبار CNN وغیرہ چینل ہو گئے، اخبار ہو گئے، وہ اس کا تجزیہ کر کے اس میں سے ایک جسٹ نکالتے ہیں تو اس سے تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن ایک ٹرینڈ دیکھیں، ہم نے تو اس ٹرینڈ کو بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہم کمپین کو دیکھ رہے ہیں، ہم کملا ہارس کی اس متحرک انداز کو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی پرفارمنس کو دیکھ رہے ہیں، ہم ڈونلڈ ٹرمپ کی جو گفتگو ہوتی ہے، ٹھیک ہے وہ اپنے کانسٹیٹوئنسی کے لیے، اپنے کانسٹیٹوئنسی جو ان کو پسند کرتے ہیں اس گفتگو کو اس انداز میں کرتے ہیں. کملا ہارس کی گفتگو بڑی بیلنس ہوتی ہے، کوہیرنس ہوتی ہے، اور اس کوہیرنٹ گفتگو کے ساتھ ساتھ جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ ایک خاص جو وہاں کے متوسط طبقے کے لوگ ہیں، اور خاص طور پہ کملا ہارس کی اس ڈیبیٹ کے بعد جس میں انہوں نے بہت ساری چیزوں کا ذکر اور احاطہ کیا، اور جس میں انہوں نے آڑے ہاتھ لیا ڈونلڈ ٹرمپ کو، اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے صرف پرسنالٹی کو اٹیک کرتے رہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کسی سبسٹنس پہ آ کے بات نہیں. تو ان تمام کو اگر دیکھیں اور آپ کے سوال پہ آ جائیں کہ یہ کس حد تک سروے جو ہے اس میں حقیقت ہوتی ہے، سروے میں حقیقت تو نہیں ہو سکتی، سروے میں ایک اندازہ ہو سکتا ہے، اور اس کو ملا کے دیکھنا پڑتا ہے، پڑھنا پڑتا ہے. جو اس وقت الیکشن کمپین چل رہی ہے، مثال کے طور پر ہم دیکھیں اگر کملا ہارس کو تو وہ کہتی ہیں کہ ہم متوسط طبقے کو $5,000 تک لون بھی دیں گے، ہم متوسط طبقے کو جو ہے وہ اوباما کیئر کے حساب سے اس کو ہم دوبارہ جو اس میں انہوں نے خرابی پیدا کی اس کو ہم دوبارہ ٹھیک کریں گے. ہم جو ہے ابارشن والے معاملے پر انہوں نے بڑے کلیئر واضح کہ خواتین کا یہ اپنا فیصلہ ہے، وہ اپنے جسم کا اپنا فیصلہ کر سکتی ہیں، ان کی اس وقت جسمانی کیفیت اور ان کی علامتیں کیا ہیں وہ اس حساب سے، بجائے اس کے کہ آپ ان پر مسلط کریں اور اس کو کرمنلائز کر دیں. تو اس لحاظ سے اگر ان دونوں کا موازنہ آپ کریں تو وہ جس دن پہلے 48 گھنٹے میں جب جو بائیڈن نے اپنی وڈرال کی تو کملا ہارس کے ایک تعجب والی بات ہے کہ تقریباً 100 ملین ڈونیشن 24 آورز میں آ گئی اس کے پاس. تو یہ جو ڈونیشن کا وہاں گیم ہے اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ڈونیشن کس کو زیادہ مل رہی ہے. حالانکہ اس میں کمپنیاں شمار ہیں، اس میں انڈیویجول شمار ہیں، لیکن جو اس میں زیادہ تر انڈیویجولز کی وہ ہے. اور پھر جس طریقے سے آڑے ہاتھ لیتا ہوا ایک پروسیکیوٹر رہی ہے نا وہ، تو انہوں نے آڑے ہاتھ لیتے ہوئے، میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ٹرینڈ کیوں بڑھ رہا ہے کملا ہارس کا، اس کے لحاظ سے کچھ چیزیں پیش کر رہا ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. تو ڈونلڈ ٹرمپ کے سیکشول ابیوز کے بارے میں جو ان کو پنشمنٹ ہوئی ہے، جو ہش منی کے بارے میں 34 کاؤنٹ جو کنوکشن ہوئی ہے، حالانکہ اس کی ابھی نومبر کے آخر میں دوبارہ اپیل کی ہیئرنگ ہے،
اس کو انہوں نے کافی آڑے ہاتھ لیا ہے. اور اس کے بعد جو انہوں نے ذکر کیا کہ جو بڑی کمپنیوں کے بارے میں، فلائٹ آف منی کے بارے میں، اور انہوں نے بتایا کہ ریپبلکن میں جس طریقے سے سرمایہ دار موجود ہیں وہ اپنا فائدہ زیادہ دیکھتے ہیں کہ متوسط طبقے کا، کہ شخص کا. تو یہ جو انہوں نے باتیں کی، قصہ مختصر کر کے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو انہوں نے باتیں کی اس میں زیادہ تر متوسط طبقے جن کی آبادی، اور جو وہاں آپ کو اندازہ ہوگا کہ امریکہ میں تقریباً 60% لوگ وہ اپنے ہینڈ ٹو ماؤتھ پے چیک ٹو پے چیک کہلاتا ہے، کہ وہ ہفتے ہفتے کے ان کو ایک چیک ملتا ہے، بس ادھر سے انہوں نے اپنا خرچہ پانی کیا، پھر وہ ہفتے کے بعد ان کے بالکل کنگال ہو کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا اگر جائے تو یس، کملا ہارس کے ٹریجیکٹری ذرا زیادہ بہتر نظر آ رہی ہے اس دفعہ، اور اس ٹریجیکٹری کے مطابق اگر اسی ٹریجیکٹری سے چلتے رہے جو کہ نظر آتا ہے. اور رہا سوال 2 حملوں کا ڈونلڈ ٹرمپ پر، پہلے حملے کے بعد ان کا گراف کافی بہتر ہوا تھا، اور اس گراف کے بعد ان کی سروے پول میں بھی بہتری آئی تھی. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اب وہ گراف ان کا آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کو آپ ڈاکٹر صاحب میں ڈیموگرافک کے ایک اور لحاظ سے سوال دیکھیں بڑا تو کرٹیکل کر رہا ہوں جو میرے خیال میں عام آدمی نہیں کر سکتا ہے. وہ جس طرح سے انالیٹیکل ہے کہ اگر آپ، میں کوشش کروں گا جواب دینے کی. نہیں آپ سے ہی کر رہا ہوں اور کسی سے نہیں کرتا ہوں میں ایسے سوالات جو، کیونکہ یہ مشکل سوالات ہوتے ہیں اور بغیر ریسرچ کے جواب نہیں دیے جا سکتے ہیں. دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ فیصلے ہوتے ہیں، ایک طرف جو ہے جو پولرائزیشن ہو رہی ہے وائٹ کی اور نان وائٹ کی، اور دوسری طرف جو ہے وہ کملا ہیرس جو ہے اپنی جو اپنی قابلیت کا اظہار کر رہی ہیں، اپنی برتری جس سے بن رہی ہے، جس سے وہ بتا رہی ہیں کہ میں کتنی قابل ہوں اور کتنی صاف ستھری ہوں، جبکہ کتنا داغ لگے ہوئے ہیں، کم سے کم 2 لاکھ تو لگے ہوئے ہیں جیسا کہ آپ نے ذکر کیا اس پر ٹرمپ پر. اور اس کے علاوہ وہ جس طرح سے رف بولتے ہیں، اور جو کہ میرے خیال میں جو کہ کاؤ بوائے جو اسٹائل ہے امریکہ میں پسند بھی کیا جاتا ہے، وہ اس انداز سے وہ گفتگو کرتے ہیں. تو کیا چیز ایسی ہوتی ہے ان دونوں میں سے کون سی چیز ہی پریویل کرتی ہے؟ واٹ از دی ریزلٹنٹ ویلیو دونوں کے درمیان میں؟ اگر ہم جب بحث مباحثہ کریں تو کیا لوگوں کو بھائے گی؟ یہ انداز گفتگو جس کو جو کاؤ بوائزم ہے، یا جس طرح کا بھانڈ پن جو ہے وہ جس طرح سے ٹرمپ کر رہے ہیں وہ پسند آئے گا ان کو، یا یہ جو ریزن ہے جس پر یہ کملا ہیرس جو ہے وہ اپنے آپ کی بڑھتی نظر آتی ہیں وہ پسند آئے گا؟ جی میں اس میں سب سے بڑی میرے لیے بنیاد اس سوال کے جواب دینے کے لیے سامنے جو ہوگی وہ 2 بنیادیں ہوں گی. ایک تو یہ کہ ڈیموگرافی اس کنٹری کا کیا ہے، یعنی کہ اس وقت ہم یونائٹڈ اسٹیٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ڈیموگرافی کا کیا ہے، کیا کمپلیکشن ہے ڈیموگرافی کا. اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت دنیا میں رائٹ ونگ کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے، جو شدت پسندی دنیا میں کیا آتی جا رہی ہے. ان 2 چیزوں کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو ہمیں خود جواب اس کا مل جائے گا. تو پہلی بات پر آتے ہیں کہ امریکہ کی ڈیموگرافی جو جس انداز میں، اور دیکھیں نیشن اسٹیٹس کی آج کل بہت زیادہ بول بالا چل رہا ہے. پوری دنیا نیشن اسٹیٹس مطلب یہ قومیت. تو وائٹ سپرامیسی وہاں ایک قومیت ہے، وہ وائٹ سپرامیسی کو لے کر ڈونلڈ ٹرمپ چل رہا ہے، وہ کاؤبوائے انداز جو ہے اس حساب سے. تو وہ وائٹ سپرامیسی آپ اندازہ کریں، ایک سروے میرے نظر سے گزر رہا تھا تو جو ماچو ٹائپ جو وہاں ایون وائٹس کے علاوہ ہیں براؤن، تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو انہوں نے پسند کیا ان سروے میں. حالانکہ ہم نے سروے کی بات کر لی تو اس پہ بہت زیادہ ریلائی نہیں کیا جا سکتا، اس میں کنیکٹنگ دا ڈاٹس ہوتا ہے باقی چیزوں کو بھی ملا کر. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو تقریباً گیپ ہے 11% کا، وہ کافی بڑا گیپ ہوتا ہے. اور وہ 11% کا جو گیپ خاص طور پہ سوئنگ اسٹیٹس جو ساتھ ہیں اس میں اگر دیکھا جائے تو وہاں کملا ہیرس کو، اور جو کر رہی ہے وہ محنت، ان کو کملا ہیرس کو بہت زیادہ، یعنی کہ ڈیموکریٹس کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت پڑے گی. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا کملا ہیرس ہو، کشمیر ہو یا
فلسطین ہو، اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وہ صرف اپنے ووٹر سپورٹر کو جو ہے ان کو ان کی اس کے لیے ڈائجسٹ کرنے کے لیے یہ باتیں کرتی ہیں، اور صرف الفاظ کے مرہم ہوتے ہیں جس کو آگے پیچھے کرتے ہیں، پالیسی اس معاملے میں تبدیل نظر نہیں آتی۔ تو جی، یہ بہت بہت جیو شکریہ ڈاکٹر پولیٹیکل جمیل احمد خان صاحب، لینڈسکیپ کا آپ کے انتہائی مشکور ہیں، کیونکہ یہ کافی مشکل سوال تھا جس کو آپ نے بہت خوبصورتی سے ہمیں جواب دیا ہے۔ ناظرین کرام، آپ نے دیکھا ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب کی جو گفتگو تھی، جس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ جو وہاں کے جو الیکشن ہیں وہ کس رخ پہ جا رہے ہیں، اور سارا رخ جو ہے وہ جو اسرائیل ہے اس طرف جا رہا ہے، اور یہ بات نہیں دیکھی جاتی ہے کون کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا وہ، لیکن جو ہے ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ لیں کہ جب ووٹر ہوتے ہیں، جو کس آدمی نے